السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جیل ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے کان میں انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے 2 روز سے ان کے کان اور سر میں شدید درد ہے، اور انہوں نے وہاں جیل حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی کروائی جائے، ان کا چیک اپ کروایا جائے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ فوری ملاقات کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور عدالت نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ طلب کی ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ ان کو جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور جہاں تک عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات کا معاملہ ہے تو ان کے اوپر جو 17 تاریخ تک بین لگایا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے کسی سے بھی ملاقات کرنے کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے یہ بین اٹے گا تو اس کے بعد ان کی بہن کو عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، یعنی 17 تک عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عدالت سے بھی اس کا جواب آ چکا ہے اور 17 کو ہی دوبارہ یہ کیس لگا دیا گیا ہے۔ آج پوری پی ٹی آئی قیادت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی۔ عمران خان کی جو تشویشناک جو صحت کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مراد سعید نے اور خالد خورشید نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اور ان کی صحت کے حوالے سے نہیں آگاہ کیا جاتا تو پھر پی ٹی آئی دوبارہ ڈی چوک کی طرف مارچ کرے گی، اور پی ٹی آئی کے جو یوتھ ونگ ہے اور جو آئی ایس ایف ہے وہ اسلام آباد میں احتجاج کرے گی اور ڈی چوک کے اوپر دھرنا دے گی۔ تو یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، اور کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایس سی او سمٹ ہے یعنی 17 تک اس کو مؤخر کیا جائے گا آئینی ترمیم کے معاملے کو، اور 18 سے 25 تک کا جو ہفتہ ہوگا اس میں کوشش کی جائے گی آئینی ترمیم لانے کی۔ کیا بندے پورے ہیں نہیں ہیں اس کے حوالے سے تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو الوداعی جو فل کورٹ ریفرنس ہے وہ رجسٹرار کی طرف سے ایک لیٹر آیا، وہ بلا لیا گیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک۔ وسیم ملک وہ رپورٹر ہیں جنہوں نے بہت پہلے یہ خبر دی تھی اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ قاضی جا رہا ہے، قاضی جا رہا ہے۔ تو وسیم ملک صاحب بھی سپریم کورٹ سے کیا واقعی، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ واردات ڈالی جائے گی، تو اس پر وسیم ملک صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا اور اس میں ایک بار پھر آئینی ترمیم کے مسودے بھی کچھ ڈسکس ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو عمر صاحب جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں تفصیل سے۔ دیکھیں، آج جو اپوزیشن کو کامیابی کہیں جو ملی ہے وہ حکومت کل اجلاس بلانے کی کوشش میں تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کل اجلاس بلا لیا جائے قومی اسمبلی کا، آنے والا کل ہفتے کو۔ لیکن پھر آج جو مخصوص کمیٹی کا خورشید شاہ کی زیر صدارت ایک پارلیمانی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی آج خصوصی طور پہ شرکت کی، بلاول بھٹو بھی وہاں پر موجود تھے، بیرسٹر گوہر، عامر ڈوگر، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی، ایمل ولی خان بھی اس میں آئے، بڑی یعنی کہ جو اس کی پارٹیسپینٹ جو سارے تھے وہ آج اس میں موجود تھے۔ اسحاق ڈار نہیں تھے چونکہ وہ ترکمانستان شاید گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز تو جو سامنے آئی نا، ایک پیپلز پارٹی کا جو مسودہ تھا، جو انہوں نے اپنا ایک مسودہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں بھی نا جو باقی چیزیں ہیں، جو باقی آرٹیکلز میں ترامیم ہیں، اس پر نہیں، صرف ججز کی تعیناتی اور آئینی جو عدالتیں بنائی جانی ہیں اس کے حوالے سے جو ایک مسودہ پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے وہ آج اس کمیٹی میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے نہیں، پیپلز پارٹی نے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ مسودہ پہلے دیا ہوا ہے، آج یہ باقاعدہ اس کمیٹی میں آیا۔ اچھا، اب پہلے خبر چلی کہ حکومت نے بھی ایک مسودہ جو ہے وہ آج اس مخصوص کمیٹی میں پیش کیا، لیکن وہ پھر بعد میں کلیریفائی ہو گیا، دیگر جماعتوں نے جب بات کی، پی ٹی آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت کی جانب سے کوئی مسودہ نہیں سامنے آیا۔ حکومت کی جانب سے جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے جو وکلا کمیونٹیز کے ساتھ جو بیٹھ کر مختلف پوائنٹس پر ڈسکشن کی ہیں اور ان کی جانب سے جو تجاویز آئی تھیں وہ آج انہوں نے کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، اب طے یہ پایا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی آ گیا، ابھی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا جو مسودہ ہے وہ سامنے نہیں آیا، اس پر یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ ایس سی او تک یہ معاملہ روکا گیا، ایس سی او جب ہو جائے گی اس وقت پھر یہ اجلاس ہوگا، اور مین وائل میں یہ جو مسودے ہر پارٹی نے اپنا بنایا ہوا ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور اس ڈسکشن کے بعد پھر یہ جو عمل ہے وہ آگے بڑھے گا۔ بہرحال وہ اجرت والا جو معاملہ ہے اس کو آج بارہا دیگر سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اس اجلاس میں، مولانا فضل الرحمان تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں
کہ یہ عجلت میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، جس پر پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی اگر یہ چاہتی ہے یا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ عجلت میں فیصلہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی تو ایسی چیز لے کر آئیں، بیٹھیں، بات کریں جس سے ہم حکومت کے ساتھ اس بات کو اٹھا سکیں کہ بھی پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں یہ معاملہ کر رہی ہیں تو ہم اس کو کنسنسس کے ساتھ لے کر چلیں۔ یہ بھی آج وہاں پر بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی اور حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے جو نمبر گیم ہے جو 2/3 انہیں چاہیے۔ یہ بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس کی اس کمیٹی اجلاس کے بعد، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے نمبر گیمز پورے ہیں اور وہ یہ لانا چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ تمام جماعتوں کا اتفاق رائے ہو اور اس کے بعد یہ اس آئینی مسودے پر بات چیت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر جائی جائے۔ بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک کچھ بھی ایسی جو چیز یا کوئی ٹھوس ڈاکومنٹس جن کو دیکھ کر آپ مسودے کے اوپر بات کر سکیں اور اپنی رائے دے سکیں وہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں بھی صرف آئینی عدالتوں کے بارے میں اور ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ترامیم پر بات کی گئی ہے۔ باقی جس پر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، جس میں 199 کا معاملہ ہے، تو وہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئی اور وہ حکومت کی طرف سے بھی سامنے نہیں آ رہی۔ تو ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں پوشیدہ ہیں۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج یہ ضرور کہا ہے کہ پہلی دفعہ آج اتنے عرصے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ سامنے تو آئی ہیں، اب ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کے مسودے کے اوپر اور جو حکومت نے تجاویز وکلا کی باڈیز کی جو تجاویز ہیں ان کو دی ہیں اس پر ہم بیٹھیں گے اپوزیشن کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ، تو پھر دیکھیں گے۔ تو بہرحال جو ایک حکومت کی کوشش تھی کہ فوری طور پر آج کل میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے اور پھر سے وہ ایک پریکٹس جو ہے وہ شروع کی جائے، وہ نہیں ہوگی اور اب یہ ایس سی او تک کم از کم معاملہ جو رک گیا۔ لیکن اب اس مین وائل میں جو مخصوص کمیٹی کا اجلاس ہے وہ کل بھی بلایا گیا اور اب اس میں پیش رفت ہوگی، پر حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اور حکومت عجلت میں ہے، حکومت بہت جلدی کرنا چاہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا آج یہ نظر آیا کہ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو اگر ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک کولیکٹیو کنسنسس جو ہے وہ کریٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ صحیح ہے۔ اصل میں حکومت کا جو مسودہ ہے وہ تقریباً وہی پاکستان بار کونسل والا وہ تجاویز، وہ کوئی مسودہ نہیں ہے اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جو پہلے ایک واردات والا مسودہ تھا۔ اچھا، اس میں نا آپ کو پیپلز پارٹی کا یہ وسیم بھی بیٹھا ہوا ہے، وسیم میں تھوڑا سا اس میں نا ایک تو وہ آرٹیکل 175A ہے، اس میں آئینی عدالت کا جو قیام کا طریقہ ہے وہ انہوں نے ایک ترمیم بتائی ہے، ساتھ میں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے تھے کہ وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے اور پھر ججز کی جو تعیناتی ہے اس کا طریقہ کار، اور ایک آئینی کمیشن آف پاکستان بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس پیپلز پارٹی کی جو مجوزہ ترامیم ہے جو مسودہ ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ باقی چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا جو کہ ابھی بھی سوالیہ نشان ہے کہ جو باقی ترامیم ہے جو پہلے آیا تھا، کیونکہ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو میڈیا کو مسودہ گیا وہ فیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی مسودہ ہے، تو ابھی تک تو ان حکمرانوں اور اقتدار میں بیٹھے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں ہی کنفیوژن جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اعظم نذیر ترڑ صاحب جب یہ مسودہ پہلی مرتبہ یہ پبلک ہوا، ان دنوں پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے زیر اہتمام ایک یہاں پر کنونشن کا انعقاد کیا گیا تھا، تو اعظم نذیر ترڑ صاحب اس مسودے کا دفاع کرتے رہے تھے، ایون کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 8 میں جو فوجی عدالتوں سے متعلق ترمیم تھی اس کی بھی وضاحت کی اور بتایا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں چاہتی ہے، جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، انہوں نے وہاں پر پورے دلائل دیے کہ وہ کیسے ناکام ہو رہی ہیں، اور پھر انہوں نے اس سارے معاملے کو قومی سلامتی سے جوڑ کر فوجی عدالتوں کے حق میں بھی دلائل دیے تھے اس دن۔ مگر یہاں پر آپ دیکھیے مسائل کچھ اور ہیں۔ آپ نے بتایا پیپلز پارٹی تو ایک قدم مزید آگے گئی ہے، انہوں نے کہا کہ وفاق میں آپ آئینی عدالت بناتے ہیں تو آپ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنا لیں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ان کے کانسیکوینسز کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ہم مولانا کے مسودے پہ بات کرتے ہیں مگر یہ جس طرح ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں یہ آپ کے آئین کا جو فنڈامنٹل سٹرکچر ہے اسے ہی تبدیل کر دیں گی۔ دیکھیے آپ کے آئین کی جو وہ بنیاد ہے، وہ اینٹ ہے جس کے اوپر پوری عمارت آپ نے قائم کی ہوئی ہے، وہ ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ۔ اس کانسیپٹ میں یہ ہے کہ ایگزیکٹو، پارلیمان اور جوڈیشری تینوں ایک دوسرے کی ڈومین کو انکروچ نہیں کریں گی۔ آپ یہ آئینی ترمیم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو گورنمنٹ ہے ایگزیکٹو اور جو پارلیمان ہے وہ جوڈیشری کو انکروچ کرے، کنٹرول کر سکے، تو یہ آپ فنڈامنٹل کو ہی تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی صورت مطلب آپ اگر دیکھیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، لیٹس سپوز کسی ایک اس پرنسپل پہ ہم بات کریں، یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ پرنسپل ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی تبھی ہیومن رائٹس کو آپ انشور کر سکیں گے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے جڑا ہے فنڈامنٹل رائٹس،
تو یہ اس میں بات کی جاتی ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ COD میں تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا. اور مجھے ایک بات بتائیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی باقی 21 شکیں آپ بھول گئے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی تھا کہ آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں نہیں کریں گے، آپ اس میں ووٹوں کی خریداری نہیں کریں گے، پولیٹیکل ونگ نہیں ہوگا. اور پھر چلیں ماضی میں ہم نہیں جاتے کہ COD بنا اور اس کے بعد اس کی پہلی مخالفت بی بی شہید نہیں کی تھی مشرف سے دبئی میں جا کے ملاقات میں، اور دوسرا یہ دونوں بھائی شریف برادران یہ پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. چھوڑ دیں، اس میں جب تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک میٹنگ میں یہ کنفرم کر چکے ہیں، اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت پہلی مرتبہ کسی آئینی ترمیم کے اوپر ایک پیج پہ. تو یہ ساری صورتحال انتہائی خطرناک ہے. ہاں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی اگر مسودے کی بات کریں تو انہوں نے تو ٹوتھ لیس کر دیا نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں 18ویں ترمیم کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنا ہے، یا اس کے علاوہ آئینی عدالت آپ آلریڈی بنا چکے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت پینڈنسی ہم بات کرتے ہیں نا، یہاں پر ایک اور چورن بھیجا جاتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ جی ہم عدلیہ کو بااختیار کر رہے ہیں. کیونکہ آئینی عدالت بنانا اس لیے مقصود ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی کیسز اتنے چلتے ہیں، زیر التوا بڑھ جاتے ہیں. حضور ہمارے اس وقت ملک میں 2.4 ملین 24 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں اوور آل. ان 24 لاکھ میں سے 83% جج صاحب کہاں پہ ہیں؟ وہ آپ کی لوور جوڈیشری میں ہیں. 83% لوور جوڈیشری میں. اور باقی کیا آپ نے لوور جوڈیشری میں اصلاحات کی بات کی؟ کسی کے منہ سے آپ نے سنا؟ نہیں. پھر آگے بڑھیے، ہائی کورٹس میں 15% ہیں پینڈنسی اوور آل 24 لاکھ میں سے. ان 15% میں سے 57 جو ججز ہیں وہ آپ نے ابھی انڈکٹ کرنے ہیں. وہ یار وہ سیٹیں ہی ویکنٹ ہیں پورے ہائی کورٹس میں، 5 ہائی کورٹس میں. آپ وہ انڈکٹ ہی نہیں کر رہے ججز، آپ رولز ہی نہیں بنا رہے. اور اس کے بعد 2% بنتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز پینڈنگ نہیں. 2% کے لیے بھی نہیں، 2% میں 60,000 سے 62,000 کے کیسز ہیں 2% میں. اور اس میں باقی سب کو ایک دن میں نے کاؤنٹ کیا بیٹھ کے، جو ریسنٹ انہوں نے وہ فگرز جاری کیے زیر التوا مقدمات کے. سر اگر میں تمام آئینی جو پٹیشنز ہیں ان کو گنا، سو موٹو کو گنا، انٹرا کورٹ اپیل کو گنا، 300 سے 350 کے لگ بھگ بنتے ہیں ٹوٹل. 300 سے 350 میں میجارٹی ایسی ہے جو انفریکشس ہو چکے ہیں، جو اب غیر مؤثر ہو چکے ہیں. چلیں یار 350 ہی ہو، آپ 350 کے لیے پورے آئین کا فنڈامنٹل سٹرکچر تبدیل کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ تو بدنیتی صاف ظاہر ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مرضی سے کنٹرول کیا جا سکے جیسے اب تک ہوتا آیا ہے. لیکن وسیم ملک صاحب، آج قاضی فائز عیسی صاحب کی جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. آپ بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں گے، آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور اس لیے لگتا ہے کہ بیک ڈور کوششیں ہو رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کی جائے، اور یہ جو آخری ہفتہ ہے اس میں کوشش کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی قاضی فائز عیسی اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، یا ایسا نہ ہو کہ آخری ہفتے میں کوئی واردات ڈل جائے اور قانونی یہ جو آئینی عدالت ہے یہ بن جائے اور قاضی صاحب وہاں جا کے بیٹھ جائیں؟ کیا سپریم کورٹ کی اندر سے کیا خبریں؟ اچھا دیکھیے، جیسے ہی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو ان کے الوداعی عشائیے تقاریب جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد بھی ہوتا ہے. گو کہ عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں لیا، ان سے پہلے چیف جسٹس لیتے رہے. عمر عطا بندیال صاحب کے لیے یہی قاضی فائز صاحب نے ہی اتنی مشکلات پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے جاتے ہوئے ریفرنس ہی نہیں لیا. اب آج ایک رجسٹرار جو سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سے ایک سرکولر جاری ہوتا ہے 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں ایک فل کورٹ ریفرنس ہے، الوداعی ریفرنس چیف جسٹس کے لیے. اب آپ نے بالکل درست کہا، اس ریفرنس کو میں الوداعی ریفرنس کو 2 صورتوں میں دیکھتا ہوں. میں اس ریفرنس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز سے جا رہے ہیں، صرف اس ریفرنس کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. اپنی اصل جو میرا ایک اوپینین ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں. اور میں اس کو یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ قاضی فائز صاحب ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں الوداعی ریفرنس تو لینا ہے. اگر آئینی ترمیم ہو بھی جاتی ہے تو بھی انہوں نے الوداعی ریفرنس لے کے ہی آئینی عدالت میں جانا ہے. اور اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو کہیں گے دیکھیے وہ تو ہم نے اس اٹیمپٹ سے پہلے ہی سرکولر جاری کر دیا تھا. اور یہ ہر سال اسلام آباد کی ایک مشہور و معروف کیٹرنگ ہے جو رجسٹرار عشائیہ بھی دیتا ہے، فل کورٹ الگ دیتا ہے، عشائیہ الگ دیتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ بار بھی عشائیہ الگ دیتی ہے. تو یہ ایک مشہور و معروف کیٹرنگ ہے، ہر سال اسی سے ہی سروسز لی جاتی ہیں. تو ان کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی آفس نے بھی رابطہ کیا ہے، بارز نے بھی رابطہ کیا ہے، اور ہمیں ابھی حتمی تاریخ نہیں دی گئی. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے پیرالل چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں. مگر جو خبر بالکل درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بڑی ہارڈ کور قسم کی اٹیمپٹ ہونی ہے، اسی SCO کانفرنس کے بعد ہونی ہے. مگر میں جب دیکھتا ہوں نا
تو مجھے آئینی ترامیم کیوں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کی میں چھوٹی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آئینی ترامیم موجودہ صورتحال میں 3 طریقے جو مجھے نظر آتے ہیں جس سے وفاقی حکومت آئینی ترامیم کر سکتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آئینی ترامیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے مولانا کو ساتھ ملا کے، وہ بھی چلیں سینٹ میں آپ کے پاس نمبر گیم پورا ہو جائے گا، قومی اسمبلی میں آپ کو مزید چند ارکان چاہیے ہوں گے، وہ 3-4 ارکان ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ آسان ہو، وہ مینج کر لیں۔ اگر مولانا مل جاتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت یہ آئینی ترامیم منظور کرا لے گی، جو کہ فی الحال تک ہاں ہم تینوں اس بات پہ ابھی تک موجودہ لمحے میں قائم ہے کہ مولانا نہیں ملے، اور مولانا ممکنہ طور پر 25 سے پہلے نہیں کریں گے، ان کا پرنسپل سٹینڈ ہے۔ انہوں نے کیا دیا آج بھی، انہوں نے کہا کہ اتنی اجلت کا کیا مطلب، 9 مہینے انہوں نے کہا، 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگے۔ تو جب پہلا راستہ بند ہو گیا، صحیح، دوسرا راستہ یہ ہے کہ 63 میں جو ایک تشریح کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ انڈو کروایا گیا تھا، اس میں اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے، سر پہلے تو میں یہ کہتا رہا کہ 1 درجن لوگ چاہیے، اب جب سے انہوں نے 3-4 لوگوں کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے، اور اطلاعات چلیں یہ بھی ہیں یہاں پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کہ شاید ان کے اپنے بھی 1-2 MNAs جو ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، تو اب تو انہیں 12 سے بھی زیادہ لوگ چاہیے 63A کے فیصلے کے تناظر میں، اور سینٹ میں 6 سے 7 لوگ چاہیے۔ تو اگر یہ سب ہوتا تو گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پہ کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو اغوا کر لیا، اور جن لوگوں کا نام لکھا جا رہا ہے وہ اوپر کو ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ حضور ہم جہاں ہیں کھڑے ہیں، خان کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی اغوا نہیں کیا گیا۔ اس فرسٹریشن کا اظہار آپ نے دیکھا ہے۔ تو اگر 63A کے تناظر میں بھی ان کے پاس نمبر گیم پورا ہوتا تو سپیکر قومی اسمبلی فرسٹریشن میں الیکشن کمیشن کو خط نہ لکھتے کہ ہمیں بندے دیں، ایگزیکٹلی۔ اب جو دوسرا راستہ ہے وہ بھی مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور پی ٹی آئی بھی کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس بندے ان کے ہیں، وہ مطلب یار 2-4 ہوتے نا، میں سوچتا یہاں پہ حضور آپ دیکھیے کہ لوٹا کریسی، فلور کراسنگ، ضمیر فروشی سے آپ ایک آئینی ترامیم، آئین کا فنڈامنٹل سٹرکچر ہی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں 1 درجن سے زائد MNAs اور آدھے درجن سے زائد سینیٹرز، تو مجھے ناممکن لگ رہا ہے۔ یہ ویسے نا کتنی مزے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے اغوا کے اوپر جو لوگ توجیحات دیتے تھے، اب وہ پی ٹی آئی کے ارکان کی گمشدگیوں پر وضاحتیں مانگ رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کرانا، بڑا ظلم ہو گیا۔ سر آئرنی ہے، اگر یہی پی ٹی آئی کے لوگ ریاستی اداروں کی تحویل میں اٹھائے جا چکے ہوتے نا تو یہ بریکنگز دے رہے ہوتے، اور اگر انہیں انٹرویو کا اختیار ملتا تو سب سے پہلے لائن میں ہوتے، یعنی وہ دے بھی چکے ہوتے۔ پی ٹی آئی نے اگر محفوظ کیا ہے تو یہاں پر انہیں بنیادی انسانی حقوق بھی یاد آ گئے، انہیں پاکستان بھی یاد آ گیا، بندہ ماتم ہی کر سکتا ہے۔ تیسرا اور آخری راستہ کیا ہے؟ تیسرا اور آخری راستہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستیں انہیں دے دے، اور اسی سلسلے میں آج کے روز یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ جو ڈی نوٹیفائی ارکان ہوئے تھے انہیں بھی 17 اکتوبر کو واپس اسلام آباد بلا لیا گیا۔ اچھا، اس پہ فہیم اختر صاحب جو فہیم ملک صاحب ہیں، ان کی جو خبر ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی الیکشن جو اجلاس ہوا ہے وہ پھر بے نتیجہ ختم ہوا ہے، اور وہ غالباً آج 9واں 10واں اگر کاؤنٹ کریں گے، مسلسل بے نتیجہ ہو رہا ہے۔ دوسرا جب انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے تو اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو آلریڈی سپریم کورٹ سے وضاحت ان کی سی ایم مطلب ہم نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اٹیمپٹ ہونی ہے، کیونکہ ہونی ہے تو ایکسٹریم پوزیشن کیا ہو سکتی ہے کہ یار وہ تو نہیں دیکھا جاتا، الٹیمیٹ چوائس، الٹیمیٹ کیا کر کیا سکتے ہیں۔ اب اسپیکر کے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب یہ تمام تر معاملہ مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ میں یہ لیٹیگیشن آئی، اس سے قبل الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کیا تھا، جب یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو انہوں نے دے دی تھی، 4-1 سے فیصلہ آیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے ایک رکن نے کہا تھا کہ آپ اضافی صورت میں انہیں نہیں دے سکتے، آلتو کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں دے سکتے، تو ویکنٹ رہنی چاہیے۔ اس فیصلے میں آپ نے الیکشن کمیشن نے کیا آئین کے آرٹیکل 51(6)D کو یا 104 کو جو مخصوص نشستوں کو ڈیل کرتے ہیں اس کے تحت دیا تھا؟ نہیں۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 67 اور سیکشن 106 ہے اس کے تحت دیا تھا جو کہ مخصوص نشستوں کو ڈیل کرتی ہیں؟ نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا۔ الیکشن کمیشن چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، ہر آئینی ادارے کے پاس رول میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنے جو جس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اس سے متعلق وہ رولز بنا لیتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا رولز 94، اس کے تحت اس میں ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ مخصوص نشستوں کو دینے کا طریقہ کار اور فارمولہ بناتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آئین قانون کو پس پس ڈال کے رول 94 کے تحت وہ مخصوص نشستیں دے دی حکمران اتحاد کو۔ سپریم کورٹ میں اس کا دفاع نہیں کر پائے، سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹیل ججمنٹ میں وہ رول 94 اڑا دیا۔ اب الیکشن کمیشن آئینی قانونی رولز کسی کے تحت یہ مخصوص نشستیں نہیں دے سکتا۔ صحیح، اگر پھر بھی دے دے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اچانک نوٹیفیکیشن آتا ہے، دے دی جاتی ہیں، چلیں آپ کا پارلیمان میں قومی اسمبلی میں نمبر گیم پورا ہو جائے گا، حضور آپ 6 سینیٹر پھر بھی کہاں سے لائیں گے؟
اور اگر یہ اقدام ہو بھی گیا تو ابھی انہوں نے حلف اٹھانا ہوگا, پھر وہ حلف اٹھائیں گے تو پھر وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, 25 تو بعد ہی جائے گا نا. اس سے کیا ہوگا کہ پیرللی اس کا نوٹیفیکیشن ہی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے اور وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. تو میں ان ساری نمبر گیم کو سچویشنز کو دیکھ کے بتا رہا ہوں ابھی تک بھی کہ میں ان آئینی ترامیم کو 25 اکتوبر سے پہلے نہیں دوں. اچھا اس میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں, پہلے جب مخصوص کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا نا تو ہم دیکھتے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہی مین شخصیت ہوتی تھی, آ رہی ہیں جا رہی ہیں, محسن نقوی صاحب بھی آتے, اٹارنی جنرل صاحب بھی آتے تھے. آج میں نے دیکھا ہے کہ باقی سب, اچھا یہ حکومتی لوگ جو ہے نا یہ تھوڑا سا آج ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات نہ کرنی پڑے, کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی چپ چپ کر کے نکل گئے, عرفان صدیقی صاحب بھی. تو وہ حکومت کی جو وسیم والی بات ہے نا, حکومت کے پاس دیکھیں وہ جتنا مرضی, یہ ایک بڑی اٹیمپٹ تھی. اگر یہ میرے خیال میں کوئی دوسری تیسری مرتبہ یہ حکومت ایک بار تو پراپر اٹیمپٹ کر چکی ہے نا, اب اس کوشش میں ہے کہ دوبارہ ایک اٹیمپٹ کی جائے. تو وہ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں. صاحب آئے تھے, ہاتھ میں مگ اٹھائے, کالے چشمے لگائے, کیا ادا تھی یار ویسے. نہیں اصل میں بلاول صاحب کریڈٹ کے چکر میں تھے کہ ہم لوگ اس میں مطلب وہ بیسیکلی ماڈریٹر بن رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اور بیچ میں وہ اپنی چیزیں بھی ڈال رہے ہیں. تو لیکن وہ مولانا صاحب نے ان کو آج جو کہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی آئے گی تو ہم ابھی بیٹھ گئے, بلکہ بلاول نے شکوہ کیا مولانا صاحب سے کہ ہم نے تو 2 ہفتے پہلے مولانا صاحب کو اپنا جو مسودہ ہے وہ دیا ہوا ہے اور وہ کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس پڑا ہے, جبکہ مولانا صاحب کا مسودہ ہمیں نہیں ملا. تو مولانا صاحب سے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب وہ آپ سے شکوہ کرنے کا, شکوہ ان کا جائز ہے, ہم بنا رہے ہیں, بنائیں گے تو ہم دے دیں گے ان کو. ٹیسٹ میچ ہے. تو مولانا صاحب اس میں جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے رول پلے کیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بظاہر جیسے ابھی وسیم ملک نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں, لیکن کوششیں ہو رہی ہیں, وہ کوششیں وہ ہوتی رہیں گی 25 اکتوبر تک. لیکن اس 25 اکتوبر سے پہلے جو 18 سے 25 تک کا جو ہفتہ ہے وہ فل آف ایکٹیویٹیز ہوگا. اس میں ظاہر چیزیں, اب عمران خان سے ملاقات بھی ہوپ فلی 17 کو ان کے اوپر بین یہ ختم ہو جائے گا تو ان سے ملاقات ہو جائے گی, پھر ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. لیکن ان سے فوری ملاقات کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ وہ اجازت نہیں دی گئی. اب پی ٹی آئی کا اس کے اوپر جو پہلے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا, عدالتی فیصلہ آ چکا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اب وہ کیا رد عمل دیتے ہیں. جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بھی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں. فی الحال بہت شکریہ وسیم ملک صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, آپ کے وقت کا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.